بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات والحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد القيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأصلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيدا. معزز خواتین حضرات، میں سب سے پہلے اپنے آپ کو اور اس کے بعد آپ سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی تلقین کرتا ہوں. اور جو انسان اللہ تعالیٰ سے ڈر جاتا ہے
اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام اس پر جو اپنے انعامات کی بارش کرتے ہیں ان میں ایک یہ بھی ہے کہ اس انسان کو درد دل نصیب ہوتا ہے، اور جس انسان کے دل میں درد ہو اس کی بے شمار خوبیاں ہیں، اور ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس کے دل میں اس بات کی خواہش ہوتی ہے اے کاش کہ امت مسلمہ متفق اور متحد ہو جائے۔ آج 5 محرم 1446 ہجری، دوسری طرف 12 جولائی 2024 عیسوی ہے، اور ہمارا آج کا موضوع امت کے اتحاد میں عام آدمی کیا کردار ادا کر سکتا ہے۔ آگے بڑھنے سے قبل اس موضوع کے انتخاب کی وجہ بتا دوں کہ یہ ہمارا ایک اجتماعی مزاج ہے۔ ہم ہر ذمہ داری دوسروں کے سر پر ڈال کر خود بری ذمہ ہونے والی قوم ہیں، اور یہ قوموں کے زوال کی علامت ہوتی ہے۔ اس کے برعکس جب ہم میں سے ہر شخص یہ سوچ لے گا کہ اس اندھیر نگری میں مکمل روشنی تو نہیں کر سکتا لیکن اپنے حصے کی شمع تو جلا سکتا ہوں، یہ کام تو مجھے کرنا چاہیے۔ معمول کے مطابق گفتگو نکتوں کی شکل میں ہے۔ امت کو متفق اور متحد کرنے کے لیے عام آدمی کی سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے اللہ کے ساتھ، اپنی ذات کے ساتھ، اپنے دین کے ساتھ اور اپنے معاشرے کے ساتھ مخلص ہو۔ اخلاص، اور اخلاص کا تعلق میرے آپ سب کے دل کے ساتھ ہے۔ یہ میں نے، آپ نے، ہم میں سے ہر ایک نے اپنے آپ کو ٹٹولنا ہے۔ کسی کہنے والے نے کہا میں خود غرض نہیں ہوں، میرے آنسو پرکھ کے دیکھو، فکر چمن ہے مجھ کو، غم آشیاں نہیں ہے۔ اپنی ذات کے لیے تو ساری دنیا جیتی ہے، مزہ تو تب ہے کہ جب انفرادی کی بجائے اجتماعی مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم میں سے ہر انسان مخلص ہو جائے، اور جب ہماری نیتیں خالص ہوں گی تو ہم سب سے پہلے اپنی اصلاح کریں گے، پھر اپنے خاندان کی کریں گے۔ اس طرح چراغ سے چراغ جلتا چلا جائے گا۔ ساری امت کو متفق اور متحد نہ بھی کر سکے تو قیامت والے دن میرا اور آپ کا شمار امت کے اتحاد کی کوششیں کرنے والوں میں سے ضرور ہوگا۔ اس مناسبت سے ایک حدیث آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ صحابہ کرام نے سوال کیا آقا کس کی خیر خواہی؟ فرمایا اللہ کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، امت کے اماموں کی اور عام مسلمانوں کی۔ یہ حدیث بنفس سے ہی اپنے اندر معانی اور مفہوم کا ایک سمندر لیے ہوئے ہے۔ اللہ کی خیر خواہی سے کیا مراد ہے، نبی علیہ السلام کی خیر خواہی سے کیا مراد ہے، امت کے ائمہ کی حکمرانوں کی خیر خواہی سے کیا مراد ہے، عام مسلمانوں کی خیر خواہی سے کیا مراد ہے۔ لیکن یہ حدیث جو سب سے بڑا سبق ہمیں دیتی ہے وہ یہ کہ ہمیں سب سے پہلے امت کے اتحاد اور اتفاق کے لیے مخلص ہونا ہوگا۔ عام آدمی کی دوسری ذمہ داری کیا ہے؟ یاد رکھیے اختلافات کو ہوا اس وقت ملتی ہے جب ہم
اپنے اتفاق اور اتحاد کے بنیادی نقطے کو فراموش کر دیتے ہیں۔ میں پچھلے سے پچھلے جمعے آپ کو بتا چکا ہوں کہ اختلافات تو صحابہ کرام کے درمیان بھی تھے، اور میں یہ بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو اصلی اور نسلی علماء ہیں ان کے درمیان بھی آج اختلافات موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود جس طرح صحابہ کرام کی آپس میں محبت مثالی تھی، آج بھی اصل علماء کی محبت مثالی ہے۔ وجہ قرآن کی کسی آیت یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی حدیث کو سمجھنے میں اختلاف تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ ناممکن ہے کہ جو اصلی مسلمان ہے، لفظ پر غور کیجئے، علماء تو اوپر والی سطح پر آ جاتے ہیں، جو اصلی مسلمان ہے وہ کبھی بھی اللہ کے قرآن اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان سے پیچھے نہیں ہٹے گا، اپنے تمام تر اختلافات کو قرآن و سنت پر پیش کرے گا۔ آگے سمجھنے میں غلطی لگ جائے تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سورۃ النساء 59ویں آیت مبارکہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تأویلا۔ اے ایمان والو، اللہ کی بات مانو، نبی علیہ السلام کی بات مانو، ان دونوں کی اطاعت میں رہتے ہوئے اپنے حکمرانوں، ائمہ اور بڑوں کی بھی بات کو مانو، سینئرز کی بھی بات کو مانو۔ اگر کسی مسئلے میں تمہارا اختلاف ہو جائے تو اس کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر پیش کر دو۔ اگر واقعی تم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور سب سے بہترین بات یہی ہے۔ آج ہمارے عام آدمی کی بدبختی کہیں کہ اس کو اس بات کا علم ہی نہیں ہے۔ میں اس سے پہلے آپ کو بتا چکا ہوں، قرآن کہتا ہے قیامت کا دن ہوگا، جہنم کی طرف جانے والے بد نصیب کیا کہیں گے؟ انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل۔ اے اللہ، ہم نے تیرے قرآن کو نہیں پکڑا، ہم نے تیرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کو سینے کے ساتھ نہیں لگایا، بلکہ اپنے سرداروں کی، اپنے بڑوں کی، اپنے پیروں کی، اپنے اماموں کی، اپنے مرشدوں کی، اپنے مولویوں کی باتوں کو مد نظر رکھا، ترجیح دی، اس کے نتیجے میں ان ظالموں نے ہمیں صراط مستقیم سے بھٹکا دیا، ہمارے اتحاد کو پارا پارا کر کے رکھ دیا۔ تیسری ذمہ داری ایک عام آدمی کی کیا ہے؟ وہ یہ کہ امت کو متحد اور متفق کرنے کے لیے قربانی پیش کرے، اور قربانی سے مراد لہو پیش کرنا نہیں، قربانی سے مراد ہاتھ کٹوانا نہیں، قربانی سے مراد گردن کٹوانا نہیں، قربانی سے مراد نفسانی خواہشات کی بھی قربانی ہے۔ میں چند لمحات قبل ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں۔ قرآن کی یہ آیت ہے، مجھے کسی اور انداز سے سمجھ آئی، میرے کسی بھائی کو کسی اور انداز سے سمجھ آئی، اختلاف ہو گیا، کوئی بڑی بات نہیں، بات لمبی ہو جائے گی۔ ایک بہت بڑے عالم دین کا ایک اور عالم دین کے ساتھ اختلاف تھا، اور ان کو پتہ تھا کہ میں صحیح سمجھ رہا ہوں، میرا بھائی غلط سمجھ رہا ہے۔ جھگڑا نہیں کیا، بیان کرنے والے کرتے ہیں، رخت سفر باندھا، بیت اللہ گئے، طواف کر رہے ہیں۔ اینی شاہد یہ بیان کرتا ہے کہ بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں، روتے روتے، عرش والے تو جانتا ہے کہ میں اس اپنے بھائی سے کتنی محبت کرتا ہوں، لیکن تیرے قرآن کی یہ آیت، تیرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث
اور یہ مسئلہ میرے بھائی کو یا اللہ سمجھ نہیں آ رہا، میرے اس پیارے بھائی کو صحیح سمجھ عطا فرما۔ ضد نہیں، الجھاؤ نہیں، لڑائی نہیں، جھگڑا نہیں کیا، بلکہ اپنے بھائی کے لیے کیا کی؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، نفسانی خواہشات کے پیچھے مت چلنا، ورنہ یہ نفسانی خواہشات کی پیروی تمہیں صراط مستقیم سے بھٹکا کر رکھ دے گی۔ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، وہ لوگ جو راہ حق سے ہٹ جاتے ہیں ان کے لیے دردناک سخت قسم کی سزا ہے۔ بما نسوا یوم الحساب، کیونکہ انسان دلائل کو چھوڑ کر نفسانی خواہشات کے پیچھے چلتا ہی تب ہے جب قیامت والے دن کو بھول جاتا ہے۔ یہ سورہ صاد کی 26ویں آیت مبارکہ ہے۔ برسبیل مثال چلتے چلتے اشارہ کرتا چلا جاتا ہوں، کسی بھی آدمی سے جا کر پوچھ لیں جس نے دین پڑھا ہوا ہے، حضرت یہ ختم، یہ کل، یہ 10واں، یہ 40واں، یہ 11ویں، یہ برسی، یہ اصالے ثواب کی مجلسیں کیا قرآن و سنت سے ثابت ہیں؟ کہنا قسم ہے جھوٹ مت بولیے گا، کیا کہیں گے؟ ثابت نہیں ہے۔ کیوں کرتے ہو بھائی؟ اس کا جواب اس تیسرے نقطے میں ہے، نفسانی خواہشات کی پیروی میں۔ چوتھا نقطہ، گفتگو کے اختلاف کے آداب کو سیکھنا ہے۔ بڑی قیمتی بات کرنے لگا ہوں۔ ایک عالم دین سے ایک نوجوان کہتا ہے بزرگوں کیا بات ہے کہ جب آپ کے ساتھ کوئی بحث کرتا ہے نا تو آپ دلائل دینے کی بجائے کہتے ہیں کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ کہتے ہیں جی بالکل میں ایسے ہی کہتا ہوں۔ بڑی قیمتی بات ہے۔ کہنے لگے دیکھیے جی، آپ کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے، گفتگو کا ملکہ دیا ہے، آپ علم کے سمندر ہیں، آپ اگلے بندے کو دلائل دے کر قائل کیا کیجئے۔ اس آدمی نے کیا کہا؟ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ بھینس کے آگے بین بجانے کا کوئی فائدہ بھائیو؟ ہمارے سامنے بھی ایسی بات آتی ہے، ہمارے سامنے بھی ایسے لوگ آتے ہیں جو اصل میں مسئلہ نہیں پوچھنا چاہتے، اس کے برعکس۔ بھائی جان ذرا خاموش، میرے بھائی ذرا اپنے آپ کو قابو رکھیں۔ ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اپنی بات کو زبردستی ہم پر بولو مسلط کرنا۔ تو میں کیا کہہ دیتا ہوں؟ میں کہتا ہوں میرے بھائی آپ نے غلط جگہ کا انتخاب کر لیا، آپ کو آپ کی پسند کا مسئلہ نہیں مل سکتا۔ قرآن کیا کہتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اللہ کے جو بندے ہیں زمین پر نرمی سے چلتے ہیں، جب جاہل ان سے الجھنے کی کوشش کرے تو کیا کہتے ہیں؟ سلام۔ میں ایک مثال سے بات واضح کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ آپ سڑک پر جا رہے ہیں، آپ کو سڑک پر چلتے ہوئے کوئی جھوٹا بندہ نہیں ملے گا، بائیں طرف سے آپ کی گاڑی کو ٹھوک کر کہے گا مولوی صاحب تسی انے سو، تھوڑا شیشہ نہیں کام کرتا۔ اب ایسے آدمی کے ساتھ الجھنے کا کوئی فائدہ ہے؟ کیا کہیں وہ بھرا تو سچا جا۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے اختلاف سے بچنے کا۔ پانچویں چیز جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ کیا ہے؟ اپنے دل کے اندر وسعت پیدا کیجیے۔ جن مسائل پر شریعت نے سختی نہیں کی ان معاملات میں سختی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک مثال دے کر آگے بڑھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا اگر تمہارے سر یا داڑھی کے بال سفید ہو جائیں تو کالا اور بھورا رنگ ملا کر استعمال کر سکتے ہو۔ حدیث ہے، حدیث میں بظاہر حکم ہے لیکن حقیقت میں یہ اجازت ہے۔ درست ہے؟ اب اگر کوئی رنگتا ہے تو بڑی اچھی بات ہے،
لیکن اگر کوئی نہ رنگے تو اس پر فتویٰ لگانا شریعت کا مزاج قطعی طور پر نہیں ہے. یہاں بھی اختلاف پڑ جاتے ہیں. اچانک ایک مثال یاد آ گئی. مجھ سے ایک آدمی کہتا ہے جی کیا ایک آدمی فجر کی سنتیں گڑبڑ کے مسجد میں آئے تو کیا وہ تحیت المسجد پڑھے گا؟ میں نے کہا جی پڑھے گا. کہتا ہے جی حدیث دکھا دیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سنتیں گھر میں پڑھ کر آئے ہوں اور آ کر مسجد میں تحیت المسجد پڑھے ہوں. میں نے کہا جی آپ سچے ہیں. بحث کرنے کا فائدہ کوئی نہیں. اللہ کے بندے جب حدیث آ گئی کہ جب بھی تم میں سے کوئی مسجد میں آئے تو بیٹھنے سے پہلے کیا کرے بھائیو؟ جب بھی کا مطلب دن رات کے 24 گھنٹے. اب بندہ کہ نہیں اسپیسیفک مجھے فجر کی اذان اور جماعت کے درمیان کی حدیث دکھائیے. یہ تنگ نظری کی علامت ہے، دل کے تنگ ہونے کی علامت ہے. اتفاق اور اتحاد کے لیے شرعی حدود و قیود کے اندر رہتے ہوئے اپنے دل کے اندر وسعت پیدا کرنے کی ضرورت ہے. جو چھٹی چیز ہے وہ کیا ہے؟ کسی بھی مسلک، کسی بھی امام، کسی بھی شیخ یا کسی بھی فرقے کے لیے تعصب کو ترک کر دینا. یاد رکھیے قبر میں کتنے سوال بھائیو؟ 3: رب، رسول اور دین. کوئی مسلک، کوئی پیر، کوئی شیخ، کوئی مولانا. اور یاد رکھیے کسی کی بات نہیں میں کرتا، میں اپنی بات کرتا ہوں. اگر آپ کو میری کسی بات کے مقابلے میں قرآن کی آیت مل جاتی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مل جاتی ہے، آپ میری رائے کو نظر انداز کر دیتے ہیں، مجھے پتہ چل جائے، میں عرش والے رب کی قسم کھا کے ممبر پر کھڑے ہو کر کہتا ہوں مجھے نہ صرف یہ کہ تکلیف نہیں ہوگی بلکہ جو آدمی ایسا کرے گا میں اس کے لیے دعا کروں گا رب کائنات اسے جزائے خیر عطا فرمائے. بیڑا کب غرق ہوتا ہے؟ حضور والا یہ قرآن کی آیت ہے، تم اس پر عمل نہیں کر سکتے، کیوں؟ تم فلاں مسلک کے ماننے والے ہو. حضور یہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، ہم نہیں مانتے کیونکہ ہم فلاں امام کے مقلد ہیں. اختلاف کبھی ختم ہو ہی نہیں سکتا. میں کہتا ہوں سارے کے سارے آئمہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت اعلیٰ ہستی ہیں. سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں. آگے بڑھیے. امت کو متفق اور متحد کرنے کے لیے جو اس سے اگلا یعنی 7واں طریقہ ہے وہ کیا ہے کہ جہاں بھی اختلافی باتیں ہو رہی ہوں، جہاں بھی اختلافی موضوعات چل رہے ہوں، وہاں سے آپ اپنی جان چھوڑا لیں. بڑی قیمتی حدیث سنا کر بات کو آگے بڑھاؤں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب امت میں انتشار پھیل جائے، جب فرقہ پرستی پھیل جائے، فاعتزل تلک الفرق کلها، ان تمام تر گروہ بندیوں سے اپنے آپ کو الگ کر لو، چاہے تمہیں بھوک مٹانے کے لیے درختوں کی جڑوں کو بھی چبانا پڑ جائے. مسجد نبی میں تھا، مجھے ایک آدمی نے سوال کیا، کہتے جی کیا آپ اہل حدیث ہیں؟ اب اس کے ذہن میں یہ تھا کہ میری پسند کا مجھے جواب ملے گا. میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، تیری خوشی میں تیری خواہش پوری نہیں کرے ہونے دوں گا. میں نے کہا جی سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ اہل حدیث سے مراد کیا ہے؟ اگر تو اہل حدیث سے مراد وہ لوگ ہیں جو خالصتاً اللہ کے قرآن اور نبی علیہ السلام کے فرمان کو ماننے والے ہیں تو پھر ہم سارے کے سارے کیا ہیں بھائیو؟ اتنے آ کے سارے بھابی. اور میں نے کہا اگر اہل حدیث سے مراد
کوئی ایک فرقہ ہے، کوئی ایک گروہ ہے جن کا نبی علیہ السلام سے ہٹ کر کوئی امام ہے اور وہ قرآن و حدیث کے مقابلے میں اپنے اس امام کی رائے کو مقدم رکھتے ہیں، تو ایسے اہل حدیثوں کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق واسطہ چھوڑ دیں ان ساری باتوں کو۔ جہاں بھی آپ کو یہ سبق ملے کہ آپ فلاں قرآن کی آیت پر عمل نہیں کر سکتے، آپ فلاں حدیث پر عمل نہیں کر سکتے کیونکہ آپ فلاں مسلک کے ماننے والے ہیں، تو فوراً سمجھ جائیے کہ آپ کو 2 نمبری سکھائی جا رہی ہے۔ 8واں نقطہ، جب بھی کسی جگہ پر آپ کو کوئی اختلافی بات نظر آئے، رب کائنات نے عقل، فہم، ادراک اور شعور جیسی نعمتوں سے نوازا ہوا ہے، فوراً ترازو پکڑ لیں۔ رب کائنات نے ہر انسان کے دماغ میں ایک چھوٹی سی چڑیا بٹھائی ہوئی ہے جسے ضمیر کہتے ہیں۔ دور مت جائیے، یہاں میرا کسی آدمی کے ساتھ مناقشہ ہو رہا ہے، گفتگو ہو رہی ہے نا، کسی بھی موضوع پر، دینی پر، دنیاوی پر، کوئی خاندانی موضوع ہے، کوئی مالی موضوع ہے، لین دین کی بات ہے، آپ زیادہ نہیں، صرف 5 منٹ تک دونوں کی گفتگو سنیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے کہ دونوں میں سچا کون ہے۔ قرآن کہتا ہے سورۃ المائدہ 8ویں آیت مبارکہ، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈر کر تم عدل پر کھڑے ہو جاؤ اور کسی قوم کی حمایت تمہیں اس بات پر مجبور نہ کر دے کہ تم ان کی ناجائز حمایت کرو، عدل کرو، کیونکہ عدل تقوی کے سب سے زیادہ قریب ہے۔ یہ جو ایک بات ہے نا، وہ جی 35 مسجدیں ہیں دنیا میں، ہر ایک اپنا اپنا راگ لاتا ہے، مجھے نہیں پتا سچا کون ہے، یہ بات کہنے والا آدمی سچا نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے، یہاں اس نے توجہ کے ساتھ کسی کی بات سنی نہیں، اگر سنی ہے تو اس پر غور نہیں کیا، اور اگر غور کیا ہے تو اس نے ہاتھ میں ترازو نہیں پکڑا، ورنہ آپ کا ضمیر خود بخود آپ کو بتا دے گا کہ جنت کی طرف لے جانے والا کون اور جہنم کی طرف لے جانے والا کون۔ 9ویں بات، یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ منبر رسول پر کھڑا ہونے والا ہر آدمی عالم نہیں ہوتا، اور ہر عالم ربانی نہیں ہوتا۔ میں بڑا سوچ سمجھ کر لفظ بول رہا ہوں، آخری 3 منٹ 2.5 منٹ باقی ہیں۔ ہر منبر پر کھڑے ہونے والا عالم نہیں ہوتا، اور ہر عالم ربانی نہیں ہوتا۔ بڑے بڑے ظالم پڑے ہوئے یہاں پہ، ایسے بدبخت جن کا مشن ہمیں دین سے برگشتہ کرنا ہے، ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں، چاہے وہ جاوید غامدی ہو بدبخت، چاہے مرزا جیل میں ہو، چاہے کوئی اور ہو، اس پر مزید کچھ نہیں کہتا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو 10ویں اور آخری بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ کیا ہے، یاد رکھیے، اس وقت باقاعدہ طور پر عالم کفر ایک مشن کے تحت مجھے اور آپ کو اندر سے پھاڑ رہا ہے۔ وہ جی مولوی آپس میں لڑتے ہیں، سیاستدان تو بڑے متفق ہیں نا آپس میں۔ پاکستان کی تاریخ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، اتنے فسادات مذہبی بنیادوں پر نہیں ہوئے، بلکہ پوری دنیا میں اتنی قتل و غارت مذہبی بنیادوں پر نہیں ہوئی جتنی سیاسی اور جغرافیائی بنیادوں پر ہوئی ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، مذہب اور اہل مذہب کو بدنام کرنے کے لیے عالم کفر اپنے گماشتے چھوڑتا ہے، اور وہ جان بوجھ کر ایسی باتوں کو ہوا دیتے ہیں جن کا ہماری عملی زندگی کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں۔ سیدنا علی، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپس کے اختلافات کیا تھے؟ اپنی ایمانداری سے بتائیے، مجھے آپ سے اس سے کوئی غرض ہے؟ ہاں، مجھے ایک بات سے غرض ہے، مجھے استنجا کا طریقہ آنا چاہیے، طہارت وضو کا طریقہ آنا چاہیے، غسل کا طریقہ آنا چاہیے، 5 وقت کی نماز میں پڑھتا ہوں مجھے اس کا پتہ ہونا چاہیے، مجھے اپنی گھریلو زندگی چلانے کا پتہ ہونا چاہیے، حلال و حرام کی پہچان ہونی چاہیے، لیکن اس طرف ہمیں کوئی نہیں بلاتا۔ تو یہ وہ 10 نقطے ہیں
جن کا تعلق ہم میں سے ہر ایک کی عملی زندگی کے ساتھ ہے، اگر ہم ان کو اختیار کریں گے تو امت کے اتفاق اور اتحاد میں اپنا مرکزی کردار ادا کر سکیں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے رب کائنات امت کے اتحاد میں ہمیں اپنا مرکزی کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔